عبدالستار جی نوائے وقت سے میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں جو دھرنوں کی تاریخ ہے نا، وہ سیاست کے ساتھ وہ بڑی اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ حال ہی میں ایک جماعت فیض آباد آ کے دھرنا دیتی ہے، ٹی ایل پی مذہبی سیاسی جماعت ہے۔ اس نے ماضی میں بھی ایک دھرنا دیا تھا، اور جب بھی وہ دھرنا دیتی ہے یا کوئی بھی دھرنا ہوتا ہے نا، تو اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنک جوڑا جاتا ہے کہ جی وہ بلاتے ہیں اور وہی ان کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ ابھی بھی جو دھرنا آیا ہے وہ چند دن ایک دم اچانک وہ آئے ہیں اور ایک دم وہ چلے گئے، تو اور نام یہ لیا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بلوایا تھا اور اپنی ضرورت کے لیے یا سہولت کے لیے۔ اس کے بارے میں آپ ذرا وضاحت کر دیں۔ دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے وداؤٹ آئی کم ٹو یور دی ایگزیکٹ کوشچن دیٹ یو ہیو سیڈ، آئی تھنک دی ایشو از ایٹ دی کور آف دا ایشو از دی فلسطین۔ یہ بڑا ایک حساس اور بڑا اہم ایشو ہے۔ ہمیں پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر حکومت پاکستان کا اور افواج پاکستان کا بڑا کلیئر غیر مبہم موقف ہے۔ وہ یہ ہے کہ دس از اے جینوسائڈ، ان ایکسیپٹیبل۔ اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم پاکستان کی، وزارت خارجہ کی، آرمی چیف کی، جن عمائدین سے جہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جو بیانیے آتے ہیں، جو اعلامیے آتے ہیں، ان کی جو پریس بریفنگز ہیں، اس میں بارہا اس بات کو بڑا کلیئرلی بتایا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس اور کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیوں میں بڑا کلیئرلی ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل، اور اس پہ ہمارا سٹانس بڑا واضح ہے۔ پاکستان کے جو سفیر ہیں، مندوب ہیں، منیر اکرم صاحب، انہوں نے بھی یونائٹڈ نیشنز میں عوام کے، پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی کی، پاکستان کی حکومت کی جذبات کی ترجمانی کی، اور پوری دنیا نے سراہا کہ انہوں نے کتنے واشگاف الفاظ میں جو ڈپلیسٹی ہے اس کی، ویسٹ کی، اس کو کس طرح کھول کے بیان کیا آن دس ایشو آف پیلسٹائن اینڈ غازہ۔ اور پاکستان تو ان ممالک سے جو شروع سے جو ان سے ہے، روز اول سے جب سے مسئلہ ہے، اس میں جو ایڈ ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ 1100 میرا خیال ہے ٹن سے زیادہ، 1118 ٹن ہم ایڈ بھجوا چکی ہے حکومت پاکستان غازہ میں۔ اور آرمی چیف کی ملاقات ان سے بھی ہوئی، امبیسڈر سے بھی ہوئی، یو این سیکرٹری جنرل سے جب ہوئی، اور امام کعبہ سے بھی ہوئی، اور جن سے بھی ملتے ہیں، تو فلسطین کے مسئلے پہ ہمیشہ ویری کلیئر اینڈ اوپنلی سٹانس وہ بات کرتے ہیں۔ دی ایشو از، جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دھرنا ہوا، اور یہ چونکہ حساس نوعیت کا ایک معاملہ ہے فلسطین کا عوام کے لیے، تو حکومت اور ادارے جو ان سے ہیں وہ ان کے ساتھ اس حساسیت اور جذباتیت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طریقے سے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ وہ بغیر تشدد کے کسی طریقے سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے۔ اینڈ ان دی مین وائل جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ، جس طرح ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ یہ ادارے نے خود لا کے اس کو بٹھایا، پتہ نہیں کس مقصد کے لیے بٹھایا۔ کل اگر جماعت اسلامی غازہ کے اوپر آ کے بیٹھے گی اور دھرنا دے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی فوج نے آ کے بٹھایا۔ کوئی اور پروٹیسٹ پاکستان میں ہو تو یہ بھی فوج کروا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہے، اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ آپ کچھ جس کا دو دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، فار از ویری نیرو ویسٹڈ انٹرسٹ۔ فیکٹس آپ کے سامنے ہیں کہ دیور انگیجڈ، کیونکہ یہ حساس مسئلہ ہے، اور بجائے اس کے کہ ایک اور فرنٹ جہاں پہ ایک اور ہنگامے کھڑے ہوں اور پرابلم ہو، اس کو اگر آپ ایمیکیبلی ریزالو کر لیں تو دین اٹ بیکمز اندر پرابلم، کہ چونکہ یہ آرام سے چلے گئے، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ ہے، دی اندر کانسپریسی تھیوری۔ اگر وہاں پہ آنسو گیس ہوتا، ٹکراؤ ہوتا، لاٹھی چارج ہوتا اور کچھ پرابلم ہوتا تو پھر آپ کی تسلی ہونی تھی کہ ہاں یار اب ٹھیک ہے، اس کا مطلب خود نہیں لے کے آئے تھے۔ تو وی ہیو گاٹ انٹو سچ اے نیگیٹو سارٹ آف تھنکنگ کہ وی کین کم آؤٹ ود آل سارٹ آف کانسپریسی تھیوریز آن سچ تھنگس۔